کیا ہے کہ کون سی نیکی ایسی ہے جو دنیا میں قبر میں اور قیامت میں کام آتی ہے. اس میں سے ایک نیکی یہ کہ اگر تمہارے پاس کسی اور کا حق آ جائے اسے لوٹا دو. خاص طور پر ہماری عورتوں کے لیے یہ سب سے بڑا جہاد. اسٹیٹ ان کا فیور کر کے ان کو دلوا رہی اور وہ کہہ دے کہ نہیں, ہمیں نہیں چاہیے یہ دولت, ہمیں رسول اللہ کی خوشی چاہیے, ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. بہت کم رہ گئی ہیں ایسی عورتیں. زیادہ تر تو کہتی ہے کہ اگر آ رہا ہے تو لے لو, لیکن ہیں آج بھی ایسی عورتیں. تو فلا وربک لا یؤمنون یہ آیت آج کل سب سے زیادہ عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی ہے. ابھی میں آتا ہوں, مردوں کو بھی چھوڑوں گا نہیں, لیکن پہلے عورتوں کی بات ہو رہی. کیونکہ 2 دن پہلے حضرت حاجرہ کے واقعے کو میں نے کیوں بتایا تھا؟ صرف اس لیے کہ شیطان کے خیال میں اگر اللہ کے کسی آرڈر کو روکنا ہے تو عورت کو کرپٹ کرو. اسی لیے پہلے وہ جناب حاجرہ کے پاس گیا. اور یہ خالی حاجرہ کا واقعہ نہیں, یہ قیامت تک ہوگا. شیطان جب اسلام کے پروپیگیشن کو روکنا چاہے گا تو سب سے پہلے وہ عورت کو یوز کرنے کی کوشش کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ دنیا بھر کے اندر اینٹی مسلم لوگ ہماری عورتوں کے بڑے سنسیئر اور وفادار بن کے آ جاتے. مسلمان عورت کی حالت پر آج ساری دنیا میں ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن روتی ہیں. بیچاری مسلمان عورتیں, 4 تو ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں. طلاق کا رائٹ عورت کے پاس نہیں ہے. کیسے دیکھیے ہماری عورت کو کیسے بہکایا جاتا. شیطان نے جناب حاجرہ کو بہکایا تھا, وہی آج بھی شیطان کا ٹول ہے. سب سے زیادہ آج کل ہماری عورت کے لیے پروپیگنڈا ہو رہا. اور ایسے لوگ جو 1 منٹ کے لیے اسلام کو برداشت نہ کرے, مسلمان عورت کے ہمدرد بن کے آتے ہیں. میڈیا میں جا کے دیکھ لیجئے, جہاں اسلام کے اگینسٹ کوئی بات نہ ملے ڈائریکٹ عورت کی بات چھیڑ دو. کبھی طلاق کا مسئلہ لے کے آ جاؤ, کبھی 4 شادیوں کا مسئلہ لے کے آ جاؤ. کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مولانا یہ اسلام نے 4 شادیوں کی پرمیشن کیوں دی؟ اب یہ سوال 2 طریقے سے لوگ کرتے ہیں. پہلا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے مغز میں نہیں آتا, وہ ایک بیوی کے ہاتھوں اتنا ظلم سہ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں. اور کبھی کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اونلی 4, کچھ اور ہونی چاہیے, 4 سے تو کام نہیں چلے گا. تو میں نے کہا بھائی اس کا ریزن میں کیا بتاؤں, رسول اللہ بتائیں گے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب کسی کی میت یا ڈیڈ باڈی اٹھانا ہوتی ہے تو اس کے لیے 4 ہونا ضروری ہے. تو 4 شادی کرے, زندہ آدمی بھی مر جائے گا, لیکن کس طرح سے روزانہ یہ بات ہوتی ہے اسلام میں تو 4 شادیاں. پھر عورت سے کہا جاتا دیکھو تم اور تمہارا بھائی دونوں ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے نا. اسلام نے کس طرح جینڈر کے بیسس پر فرق کیا. وہ تمہارے پیرنٹس ہیں, لیکن اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے, موت ہو جائے, تمہارے بھائی کو ڈبل حصہ ملے گا اور تمہیں سنگل ملے گا. جبکہ میں پاسبل, بلکہ میں پاسبل نہیں, آج کل 90% یہ کہ لڑکیاں اپنے پیرنٹس کی زیادہ خدمت کرتی ہیں, شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی. بیٹا نہیں کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں ماں کو پالوں کہ بیوی کو پالوں. بیوی تو میرے اس وقت کے کام کی ہے, ماں کا تو کام ہو چکا, وہ تو ریٹائر ہے. اس لیے شادی کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے گھر سے ماں کو نکالا جاتا. اب تو ایسی شادیاں بھی ہوتی ہوں گی جس میں کنڈیشن رکھی جاتی ہوگی, لیکن اس وقت اتنی بری حالت میں بھی اسی ویسٹ میں جہاں لڑکے رہ رہے ہیں وہیں تو لڑکیاں بھی رہ رہی. آج بھی بیٹیاں پھر بھی باپ اور ماں کی زیادہ خدمت کر لیتی ہیں. ایون اپنے سسرال کا ریزسٹنس برداشت کر کے بھی زیادہ محبت ہوتی. بلکہ ایک حدیث کے اندر سورہ کہف کی آیت کی تفسیر یہ آئی ہے. سورہ کہف کی ایک آیت یہ, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ نہیں. یہ نہیں, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے لڑکے دنیا کی زندگی کی زینت.
لیکن والباقیات الصالحات خیر عند اللہ، اللہ کے پاس یہ دو چیزیں کام نہیں آئیں گی، وہاں کام آئے گی باقیات الصالحات۔ راوی نے پوچھا مولا باقیات الصالحات کیا؟ باقاعدہ ایک حدیث ہے یہ، امام نے فرمایا بیٹیاں، بیٹے دنیا کی زینت تو بن سکتے ہیں لیکن اللہ کے پاس کام آنے والی چیز بیٹی ہے۔ اب یہ کہ اس وقت میں بیٹی کی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں، میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل ہمارا یہ مسئلہ کہ ہم نے دیکھا کہ لڑکیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں، ماں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، لیکن جب باپ کا انتقال ہوگا اس کو آدھا ملے گا بیٹی۔ اب وائی؟ اونلی آن دا بیسس آف جینڈر۔ یہ ہماری عورتوں کو برین واش کیا جا رہا ہے چاروں طرف سے، لیکن ہماری عورتوں کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی ان کا ہمدرد اور سنسیئر بن کے آ رہا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ان کی ہمدردی کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہے۔